ناظرین، اسلام کا قافلہ 39 نفری پر مشتمل ہے۔ دوشنبہ کا دن ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دعا کے لیے ہاتھ اٹھائے ہیں، اے اللہ، عمر بن خطاب اور عمرو بن ہشام ابو جہل دونوں میں سے جو آپ کے نزدیک زیادہ محبوب ہو، اس کے قبول اسلام کے ذریعے اسلام کو باعزت فرما دیجیے۔ منگل آیا تو پھر یہی دعا فرمائی، بدھ کو پھر یہی دعا۔ حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کے حق میں دعا کی قبولیت کی بشارت مل گئی۔ حضرت عمر بدترین دشمن اسلام ہے، ننگی تلوار لیے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کو قتل کرنے کے ارادے سے نکلے ہیں۔ راستے میں انہیں اپنی بہن اور بہنوئی کے قبول اسلام کی اطلاع ملتی ہے۔ بہن کے گھر آتے ہیں، باہر سے کان لگاتے ہیں تو اندر سے قرآن کی آواز آتی ہے۔ تیش کے عالم میں دروازہ کھولتے ہیں، اس وقت حضرت خباب رضی اللہ تعالی عنہ قرآن سکھا رہے تھے، وہ چھپ جاتے ہیں۔ حضرت عمر اپنی بہنوئی اور بہن کو بے تحاشا مارنے لگتے ہیں، یہاں تک کہ بہن کا جسم خون آلود ہو جاتا ہے۔ بہن بولتی ہے، عمر تم چاہے جتنا ستاؤ، ہم کسی قیمت پر اس دین حق سے منحرف نہیں ہو سکتے۔ بہن کی استقامت اور ثابت قدمی کا یہ منظر دیکھ کر حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ بے انتہا متاثر ہوئے، اور وہی لمحہ تھا جب اللہ نے آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی دعا قبول فرمائی اور حضرت عمر کا سینہ حق کے لیے کھول دیا۔ انہوں نے قرآن پڑھنے کی خواہش ظاہر کی، بہن کے کہنے پر غسل کیا۔ سورہ طٰہٰ کی ابتدائی آیتیں انہیں سنائی گئیں۔ طٰہٰ، ہم نے تم پر قرآن اس لیے نازل نہیں کیا کہ تم تکلیف اٹھاؤ، البتہ یہ اس شخص کے لیے ایک نصیحت ہے جو ڈرتا ہو، اسے اس ذات کی طرف سے تھوڑا تھوڑا کر کے نازل کیا جا رہا ہے جس نے زمین اور اونچے اونچے آسمان پیدا کیے ہیں۔ وہ بڑی رحمت والا، عرش پر جلوہ افروز ہے۔ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اور ان کے درمیان جو کچھ ہے وہ سب بھی اسی کی ملکیت ہے، اور زمین کی تہوں کے نیچے جو کچھ ہے وہ بھی۔ یہ آیات سن کر حضرت عمر کا سینہ حق کے لیے کھل گیا۔ پھول کی پتی سے کٹ سکتا ہے ہیرے کا جگر،